مرادار چاروں کا السلام علیکم مراکش پیزان ماشمار وشت کنے چو گستگیں روچا مدستگ کراچیا مزنی کے ساسیا تباہی بتگا تو ای تباہی کی ہستیں کراچیا اربن فلڈنگ کے سببا بتگا تو محکمہ موسمیات نمگا 19 اگست اورانی پیش گوشی کنک بتگا اشی ابید مگندے کے کراچی شہری حکومت اور کراچی ڈسٹرکٹ حکومت کے ہستاں یا ضلعی حکومت ہستاں آنی نمگا ادو نمگا سندھ نمگا یا محکمہ بلدیات نمگا چوڑیں گا آمگیج زورک نبوتگا تو اشیاء تباہی کے ہستے میں دیما ہیں کہ مدین گندے کراچی اورانی سبا چچو مزنے کے ساسیا تباہی گندک بوتا تو ملک کے گاڑی موٹر سائیکل یا دیگے سامان کے ہستاں دکان لوگ آپا بوتگاں یہ تباہی کے ہستیں اشیاء ازالہ لوگ کے کا بنیادی سوال ہمیشہ ہیں دومنی مگا مگندے کے ماضیہ کراچیا گیش اور بوتا تو چوکشک بوگائیں کہ 19 اگست 200 ملی میٹر اور بوتا بلیشیا پیسر ما گندے کہ 250 یا 600 ملی میٹر نزدیکا اور بوتا چونکہ کراچی سیوریج یا گٹر لائن یا ڈرینیج سسٹم کے ہستیں ناکارائیں یا حکومتی فنڈ آئی سرا خرچ بوگا نا اور میئر کراچی کے ہستیں زبانی کلامی کا پابید ایچ دگے وڑے ایچ دگے گام گیج نزوری چرشی سبا کراچی کے ہستے تباہی نمگا راوگائیں اور دومنی مگا مگندے کے یکنے میں گشک بوگائیں کہ اربن فلڈنگ کے ہستیں گیشیں اوران سبب تبل 200 ملی میٹر اور کے ہستیں کراچی چو تباہ کتکاں تو مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی ہیں گشک ہمیشہ کے میں ڈرینیج سسٹم میں سیوریج لائن کے ہستا آنی کیپیسٹی 40 ملی میٹر ہیں اور 2 منیم کا 200 ملی میٹر تو یہ رنگ جواز کے ہستیں یا وزیر بلدیات سعید غنی صاحب گشک ہمیشہ کے وہ دیکھے ماہ 14 بھی یا 14 ماہ بھی تو چرشی سبا اور کے ہستے اور آپ زر نمگا تیاب نمگا نرو ملکی پشتا کہاں تو ایک ذمہ دار حکومتی منسٹر یا میئر کراچی کے ہستے رنگ اسٹیٹمنٹ دا تو محلوک چے وڑا سوچی اور مروچی مگندے کے کراچی بازیں دمگا آپ انگتا کشک نبوتا اوشتا تھا تو یہ ناکامی اور نکاسی آب سسٹم نبو کے سببا اور کراچی کے ہستے تباہی حوالہ کا پتران بچ جائیں جماعت اسلام سینئر رہنما مسلم پرویز صاحب میں ممرداری کریں ایوب گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم مسلم پرویز صاحب. وعلیکم السلام بھائی. بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. تو سر ہم بات کر رہے ہیں چونکہ کراچی کی تباہی جو ہے ہم سب کے سامنے ہے تو حکومت جو لاجک دیتی ہے یا جو بیانات اس کے سامنے تھے وہ اپنی جگہ لیکن کراچی کی تباہی ہم اور آپ نے پورے دنیا نے دیکھی ہے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 200 ملی میٹر بارش میں کراچی جو ہے اتنا ڈوب کیوں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کراچی تو اس سے پہلے بھی ڈوبا ہے اور اس سے زیادہ ڈوبا ہے بارشوں میں اور یہ مسلسل جن لوگوں کی حکومت جو ہے تواتر کے ساتھ موجود ہے یہ تو ان کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ کراچی کیوں ڈوبا ہے. بظاہر یہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں. اس میں کچھ لوگ جو ہیں لیڈران حضرات وہ باہر نکلے بھی ہیں. کوئی کہیں پھنس گیا کوئی کہیں پھنس گیا. کسی نے نمائشی طور پر کوئی تقسیم کر دی ہے. کسی نے کہا کہ ہم نے یہ جو ہے سیل کھول دی ہے اور یہ. لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو میدان عمل میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر میں اس لیے نہیں کہ وہ میری پارٹی ہے بلکہ میں حقیقی بات کر رہا ہوں تو 9 ٹاؤنز کے لوگ ہی اور نظر آ رہے ہیں. انہی کے یو سی چیئرمین نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیکٹس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ اس سے پہلے بھی جب اس سے زیادہ خطرناک بارشیں ہوئی تھیں تو صرف الخدمت فاؤنڈیشن اور الخدمت ویلفیئر سوسائٹی ہی تھی جو کشتیاں بھی چلا رہی تھی بسیں بھی چلا رہی تھی اپنی اور لوگوں کو جو ہے راتوں کو گھروں میں جا کر جو ہے وہ راشن بھی تقسیم کر رہی تھی پکے ہوئے کھانے بھی دے رہی تھی. آج بھی یہی لوگ میدان عمل میں عملی طور پر ہے. صرف فوٹو نہیں کھنچوا رہے بلکہ روزمرہ کے حساب سے. باقی رہی یہ بات کہ پانی کیوں جمع ہے اور جو ہے سڑکیں کیوں کھد گئی ہیں تو سڑکوں کو اصل میں جو ہے نا معیار ٹھیک نہیں بن رہا. آپ دیکھیں جہانگیر روڈ کی اگر میں مثال آپ کو دوں تو پتہ نہیں پچھلے 2 سال میں کتنی مرتبہ بن چکا ہے اور ہر مرتبہ تھوڑے دن کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے. آج بھی صبح جو ہے اس کی وہ فوٹو دے رہے تھے مختلف چینل اور مختلف جو ہے رپورٹرز سارے گڑھے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور گاڑیاں جو ہے پھنس پھنس کر نکل رہی ہیں. یہ حال جو ہے وہ مختلف جگہوں کا کیا ہوا ہے چاہے وہ یونیورسٹی روڈ ہے یا خود شارع فیصل کے بارے میں جو ہے وہ تو تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ شارع فیصل پر جو نرسری پر بے تحاشا ہوا ہے بزنس مینوں کا جو ہے بہت سارا نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی حفاظت فرمائے. اچھا پھر میں تو اپنے کراچی کا کیا کہوں کہ یہاں پر 17 جانیں چلی گئی ہیں
ملک بھر میں جو ہے وہ یہ حال جو ہے ہو چکا ہے کہ وہاں بے تحاشا جو ہے، لیکن اس کے اسباب دوسرے ہیں، وہاں لینڈ سلائڈنگ ہے، جو وجوہات دوسری ہیں اس کی. لیکن کراچی میں تو اگر یہ ٹھیک طریقے سے تجاوزات کو جو ہے نہ بننے دیں، جو شجرکاری ہوئی ہوئی ہے اس کو رہنے دیں، بقایا سڑکوں پر سے جو ہے درخت کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ فلو نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نالوں میں فلو نہیں تھا پانی کا تو وہ 5-6 گھنٹے میں کیسے چلا گیا. پھر کہیں بات ہو رہی ہے کہ 40 کی جو ہے گنجائش ہے، اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو پھر وہ ہمارے پاس نہیں رہتی. بھائی تو اتنے عرصے میں جب یہ معلوم ہے کہ یہ ہو رہی ہے اور آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ کی پیش گوئی ابھی سے موجود ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بھی کوئی پلاننگ ہے، کوئی بات کر رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ ہوگا. جب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے دن بدن گرمی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ سورج نہ سوا نیزے پر آنے والی بات جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی پلان، کوئی پروگرام تو ہونا چاہیے نا لوگوں کے پاس. کوئی ہے ہی نہیں ہے. ایک ہی سڑک جو ہے بار بار کھدتی ہے اور بار بار بنتی ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اگر یہ جو بیچ میں پوری یونیورسٹی روڈ کھدی پڑی ہے، اس کے بجائے اگر یہ سائڈوں پر دونوں طرف بسیں چلا دیتے، نہ اتنا خرچہ ہوتا اور نہ ہوتا. پوری دنیا میں چلتی ہیں، اس سے پہلے ہمارے یہاں بھی بسیں چلتی تھی، ڈبل ڈیکر چلتی تھی، اور بیچ سڑک پر ٹرام وے چلا کرتی تھی، جو پوری کی پوری جو ہے پورا میجینا روڈ سے لے کر کیماڑی تک جاتی تھی. تو وہ بھی تو بیچ سڑک پر چلتی تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں دونوں سائڈوں پر اگر یہ جو ہے بسوں کی ایک ٹریک بنا. لیکن مطلب پرویز صاحب، جو آپ نے یونیورسٹی روڈ کا ذکر کیا، کیونکہ یونیورسٹی روڈ میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جیسا کہ آپ نے ایک BRT میٹرو بس کا ذکر کیا، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ اس ٹریک پہ صرف بسیں چلتی ہیں، باقی جو نیچے گاڑی، موٹر سائیکل یا بڑی ہیوی گاڑیاں سفر کرتی ہیں تو وہ بڑے مشکل سے دو چار ہوتے ہیں، لیکن کوئی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کر رہا. جو سیاسی جماعتیں ہیں کراچی میں، کم از کم وہ یہ کہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے روڈ پہ بھی ایک ٹریک پہ بسیں چل سکتی ہیں، ماضی میں بھی چلی ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اس پہ خاموش کیوں ہوئی؟ میں تو عرض کر رہا ہوں، میرے تو بہت سارے پروگرام ہیں، خود وزراء کے ساتھ بھی بات چیت میں پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں میٹنگز میں بھی میں یہ بات مسلسل کر رہا ہوں. میمن صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے، شرجیل میمن صاحب سے ہی اس بات کی کہ بھائی دنیا میں اگر ساری جگہ آپ دیکھ لیں، ایون UK میں دیکھ لیں، لندن میں دیکھ لیں، وہ کہاں چلتی ہے بس جو ہے سائڈ پہ ٹریک چلتی ہے، کوئی جنگلے تھوڑی بنتے ہیں. اچھا بھائی، میں تو اصل میں جس حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں وہ سیدھا سیدھا حوالہ یہ ہے کہ اب بھی ہم اس کے بعد اس پر پانی کی پائپ لائن ڈالیں گے، یعنی یہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد پانی کی لائن شروع ہو جائے گی، تو اگلے 2 سال جو وہ پھر اسی طرح کھدے گی دوبارہ اور بنے گی. میں پلاننگ کی خامی جو ہے اس پر بات کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ایک ہی مرتبہ، اور ہر جگہ یہی ہے. ابھی سڑک بنی ہے، اس کے بعد گیس لائن پڑ جائے گی، گیس لائن سے فارغ ہو کے پھر سڑک بنی ہے تو جو ہے وہ کوئی PTCL والے آ جائیں گے، کوئی اتصالات والے آ جائیں گے، اس سے فارغ ہوں گے تو کوئی سیویج لائن کی آ جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ تمام لوگوں کو نوٹس دے کے پلان کر کے کیوں نہیں کیا جاتا، اور پھر سڑک کو ٹھیک طریقے سے کمپیکٹ کر کے کیوں نہیں بنائی جاتی. بس میں تو اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلاننگ کی کمی ہے، خامی اسی چیز کی ہے کہ اس کو پورے سوچ کے ساتھ مستقبل کے حوالے سے کہ اتنی آبادی ہوگی، اس کے لیے یہ ضرورت ہوگی، اور اس کو اس طریقے سے کام کرنا یہ نہیں ہو پا رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، تو اگر منصوبہ بندی کے ساتھ پوری دنیا کی اسٹڈی کر کے کیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں اسٹڈی اصل میں وہ نہیں ہوتی، بلکہ اسٹڈی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہے اور کس سے تعاون لینا ہے. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک جو ہے میرا خیال ہے حالات ٹھیک ہونے کے کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن مسلم پرویز صاحب، جو نقاسی آپ کا جو معاملہ ہے کراچی میں، اس سے ماضی میں بھی بڑے پیمانے پر تنقید ہوئی، بات ہوئی، ان کو جو یہ کہا کہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. بارشیں ہوتی رہیں، اس سے زیادہ بھی بارش ہوئی، لیکن کراچی جو ہے بقول آپ کے وہ ماضی میں بھی ڈوبا، جو ہے آنے والے وقتوں میں بھی ڈوبے گا. یہ مسئلہ موجود ہے کیونکہ جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے یا بہترین انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ اس طرح چلتے رہیں گے. ہم نے دیکھا کہ شارع فیصل جیسی اہم ترین سڑک جو ہے وہ بھی ناقص نقاسی آپ کی وجہ سے ڈوب گیا، لوگوں کو نقصان ہوا اربوں کربوں روپے کی. تو بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں 18 سال سے حکومت کر رہی ہے. آپ جو ہیں کراچی کے جو بیشتر اضلاع ہیں ان کی چیئرمین بیٹے ہوئے، میئر کراچی بھی انہی کا ہے. تو کیوں یہ پیسے جو ہیں خرچ نہیں ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ نہیں، پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں، پیسے بچتے کب ہیں؟ کہیں پر بچت دکھائی ہے کہ یہ پیسے بچ گئے ہیں ہمارے؟ کہیں بھی نہیں دکھائی.
بات تو یہ ہے پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں، پیسوں کے خرچے کا مسئلہ نہیں ہے، خرچے کس طرح ہوتے ہیں یہ اصل مسئلہ ہے کہ آیا اس کی صحیح منصوبہ بندی ہوتی ہے، آیا اس کا جو معیار ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے جس منصوبے پر کیا گیا. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اگر منصوبہ بندی جو ہے وہ مستقبل کے اگلے، دیکھیے ہم ایک مثال بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ انگریز 100 سال بعد کی منصوبہ بندی کرتا تھا. مجھے یاد ہے ابھی تک تھوڑے عرصے پہلے تک میں دیکھتا تھا پاکستان چوک پر ایک سڑک تھی جو اب بھی دھلتی تھی پانی سے اور وہ چونکی تو موجود تھی. اب جا کر اس کو توڑ کر کسی نے دوبارہ بنا دیا ہے، حالانکہ اس کو توڑنے کی شاید اب بھی ضرورت نہیں تھی. وہ اتنے عرصے سے قائم تھی. تو ایسی سڑکیں جو ہیں وہ کیوں نہیں بنائی گئی تھیں؟ ایم اے جینا روڈ جو ہے وہ اسی طرح تھا جب تک تو اس کو کھود کر دوبارہ جو ہے خرابی کی طرف نہیں ڈال دیے گئے. سوال یہ ہے کہ معیار کیا ہے جو اب بنایا جاتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آئندہ مستقبل کی پلاننگ کیا کی جاتی ہے. اگر ہم 50 سال بعد کی منصوبہ بندی کریں اور یہ سوچیں کہ کراچی کی آبادی، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ K1 اور K2 منصوبے جو ہے یہ ستار افغانی صاحب کے بنے، اور K3 جو منصوبہ ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بنا، اور K4 کی منصوبہ بندی اسی وقت کی گئی. آج سے 25 سال پہلے K4 کی منصوبہ بندی کر دی گئی اور 25 سال کے بعد آج بھی نہیں بن سکی وہ، جبکہ اب تک کم سے کم K5 اور K6 ہو جانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات بھی کہوں کہ پانی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کراچی کے پاس ایلوکیشن نہیں ہے پانی کی، کہ اگر لائنیں بھی پڑ گئی اور منصوبہ بھی بن گیا تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اس کی بھی کوئی کاوش ہونی چاہیے. ابھی سے جو ہے مرکز سے بات کی جائے، دریاؤں میں جو ہے ڈیم بنائے جائیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم پیچھے بنائے جائیں تاکہ پانی سٹوریج ہو سکے، اس کی بھی منصوبہ بندی نہیں ہے. میں یہاں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر منصوبہ بندی کے ساتھ سڑکوں کو بنایا جائے کہ آئندہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے بڑھ کر جو ہے 7 کروڑ یا 6 کروڑ ہو سکتی ہے، تو اس کی آبادی کیا آیا یہاں پر 7-6 کروڑ آ سکتی ہے آبادی یا نہیں آ سکتی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر کہاں کہاں جو ہے آبادی نئے اس کے ارد گرد جو ہے وہ ٹاؤن بسائے جائیں، وہاں پر ذرا فاصلے پر 50-50 کلومیٹر پر. یہ کوئی آبادی کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے یہاں پر؟ یا ہائی رائز بنایا جائے، یا اس کے لیے پھر سیویج لائنیں اور پانی کی لائنیں کس طریقے سے مہیا کی جائیں؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. میں صرف پلاننگ پر عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کوالٹی. تو نہ یہاں کوئی پلاننگ ہے، نہ یہاں کوئی کوالٹی ہے بنانے کی. بس اندھا دھند جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے لو اور اس پر یہ چیز بنا دو. وہ پیسے آیا جینون خرچ ہوتے ہیں یا 2 مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد دوبارہ اس چیز کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے اور پھر نئی چیز ڈالی جاتی ہے. تو جب تک ہم ٹھیک سے منصوبہ بندی نہیں کریں گے مستقبل کے لیے بھی، اور جب تک پھر اس کے لیے پائیدار کام نہیں کریں گے، تو یہ سلسلہ تو اسی طرح جاری رہے گا. اور منصوبہ بندی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثلا یہ کہ نالے جو ہیں ان کی صفائی، اب سارا دن جو ہے پورے نالوں میں اب بند کرنے شروع کیے ہیں انہوں نے، لیکن جہاں پر بند کر رہے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ وہاں پر پھر جب ان کی جالیاں بند ہو جائیں گی تو ان کی صفائی کا کوئی بظاہر سامنے نظام نظر نہیں آ رہا. پھر جا بجا بیچ میں گیپس جو ہیں ان میں سے لوگ کوڑا پھینکتے ہیں. لوگوں کو کم سے کم کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا ہمارا سوشل میڈیا ہو، یہ حکومت جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرے، اور جو اس قسم کا کام کرتا ہوا پکڑا جائے اس کو کوئی سزا کا بھی نظام رکھا جائے، جرمانے کا بھی نظام رکھا جائے. لوگ تو جہاں بھی اس طرح کی کوئی پانی کی نکاسی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر کراچی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جا بجا جو ہے اس بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جائے. اس میں جگہ جگہ جو ہے اس طریقے سے زمین کے اندر پائپ لائنیں ڈال کر کنویں بنا دیے جائیں کہ پانی جو ہے ان کے ذریعے سے اندر چلا جائے، زمین میں جذب ہو، کہ زمین کی پرت جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے سے کھچ کے زمین کی پرتیں پہ اس کے بعد زمین بیٹھنی شروع ہو جائے اور مکانات اور بلڈنگیں جو ہے وہ نیچے جانی شروع ہو جائیں. پھر تیسری ایک اور صورت بھی ہو رہی ہے جس کو بارہا کراچی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی دن کوئی سونامی کا بھی خوف یہاں پر موجود ہے، اس لیے کہ سمندر جو ہے اونچائی پر ہے اور شہر جو ہے بہت نیچے ہو چکا ہے. تو اگر ہم صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں چونکہ، تو کراچی میں تو بہت سارے خطرات موجود ہیں اس قسم کی چیزوں کے. تو یہ ساری چیزیں کیا کسی منصوبہ بندی میں، پھر جتنے محکمے جات ہیں بات تو سب نے کی ہے، ان سب کو ایک جگہ آ کر جمع ہونا چاہیے. یا 6 قسم کی تو مینجمنٹ ہے، کہیں پر جو ہے بورڈ کسی کا ہے، کہیں پر کوئی جو ہے وہ بورڈ کسی اور کا ہے، کہیں پر جو ہے وہ بلدیہ کا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کے پی ٹی کا راج ہے، کہیں جو ہے وہ کسی کا رب. مطلب اتنی قسم کی زمینیں اور وہ ہیں کہ کہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی کس کی ہے. کہیں ایم ڈی ہے، کہیں جو ہے وہ بلدیہ ہے،
کہیں پر جو ہے وہ لیاری ہے، ایک عجیب قسم کا جو ہے نا وہ جمگھٹا ہے. تو ہم اس بات پہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ تیسری سطح کی جو ہے وہ حکومت قائم ہونی چاہیے، جیسے مرکزی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اسی طرح جو ہے شہری حکومت ہونی چاہیے، اور تمام ادارے جو ہے اس کے ماتحت ہونے چاہیے. ان کو جو ہے ریونیو کا بھی پورا اختیار ہونا چاہیے اور ان کو انتظامی بھی پورا اختیار ہونا چاہیے، تاکہ وہ جواب دہ ہوں کسی کو، اور ان کی اپنی اس اسمبلی میں وہ جواب دہ ہوں. دیکھیے اگر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنی تھی اور اس کے پہلے ناظم جو تھے وہ نعمت اللہ خان صاحب تھے، تو وہ ایک حد تک جواب دیتے، باقی وہ خود مختار تھی گورنمنٹ. اس طریقے سے اور مزید اختیار دے کر تیسری سطح کی حکومتیں جو بنائی جائیں. نعمت اللہ خان صاحب کا ذکر کیا تو 2001 کے جو بلدیاتی الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2004 تک جو کام ہوئے تو سب کے سامنے انہوں نے تھوڑا بہت شہر کی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا شہر کی نقشہ تبدیل کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے. ہم نے دیکھا کہ جو ہے فلائی اوور بنے، انڈر پاسز بنے، تو اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا بہت چلتا رہا، لیکن اب بالکل رک گیا ہے. تو کیا وہ بہترین منصوبہ بندی اور بہترین انتظامات کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوئے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے؟ دیکھیے اس وقت کا گروپ لیڈر میں خود تھا، جی، لیڈر آف دا ہاؤس بھی تھا، اپنے گروپ کا لیڈر بھی تھا، میری ہی ذمہ داری بھی تھی. اگر آپ نے اس حوالے کو دے دیا ہے تو اس وقت کی تو ساری ہماری پلاننگ آپ دیکھ لیں. اگر میں صرف 2-3 سڑکوں کی بات کروں، کارساز روڈ ہے جو بہت تنگ روڈ تھا، سنگل روڈ تھا، اس کو جو ہے ٹھیک سے نیگوشیٹ کر کے مقتدر اداروں سے ان سے روڈ لیا اور اس کو ڈبل روڈ کر دیا، جو آج تک اسی طرح بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے یہ راشد منہاس روڈ جو ہے یہ ادھر ڈپو کے پاس جو ہے بہت تنگ تھا، اس کو بھی اسی طرح بنایا، جس کی پرویز مشرف صاحب نے بھی گاڑی چلاتے ہوئے تعریف کی کہ صاحب بہت شاندار بنا ہے، اس پر تو ہم جہاز بھی اتار سکتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی اس کو کہتے تھے H2، تو H2 کے حساب سے جو ہے وہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں جو ابھی تک بالکل ایسی کی ایسی ہیں. اللہ یہ کہ ان کو پھر کوئی توڑ پھوڑ کر کے کہیں پر جو ہے وہ خراب کیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، دوبارہ پھر ویسی نہیں بن سکیں گی. تو اسی طریقے سے K3 منصوبہ جو ہے وہ مکمل کیا گیا اور K4 کی پلاننگ کی گئی کہ آئندہ کے لیے پانی کی جو ضرورت ہوگی وہ ہو جائے گا پورا. تو وہ اس پلاننگ کو روبہ عمل نہیں لایا گیا. ایسے ہی بے شمار جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس زمانے میں، KPT کے لیے جو یہ ان کو فلائی اوور تھا وہ لیا، اسٹیل مل سے لیا، یونیورسٹی سے لیا، PIA سے لیا، اس طریقے سے سب لوگوں سے فنڈ لے کر اور اس کو جو ہے ڈیولپ کیا گیا. تو یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے، آج بھی موجود ہے. شرط یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار بھی آپ پر ہو، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے جو آپ کا کام کریں گے وہ بالکل جینوئن ہوگا اور نقائص سے پاک ہوگا اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ہوگا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا. اگر لوگ بھی یہ کہتے رہیں کہ نہیں صاحب کام ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ساکھ کو متاثر کیے بغیر باعزت طریقے سے لوگوں میں جا کر بیٹھیں، لوگوں کو بتائیں، ان کو پارٹیسپیٹ کرائیں، تو انشاءاللہ ادارے بھی کام کریں گے اور صحیح سے جو ہے وہ شہر بھی ترقی کرے گا، مسائل سے بھی جو ہے اس کو چھٹکارا ملے گا. اس کا اس وقت کون سا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ نے نعمت اللہ خان صاحب کی بات چھیڑ دی ہے، کہ دل کا اسپتال جو ہے یہ بنایا تھا ہم نے KIHD جو ہے، عباسی شہید کی حالت کیا تھی کہ لوگ وہاں پر جانے لگے تھے. یہاں پر پاکستان بھر کے مشہور لوگ جو ہے وہ دل کے ان کا بورڈ بنایا تھا، آج کہاں ہے وہ ساری چیزیں. تو ایک ایک چیز کا میں نام لیتا چلا جاؤں تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہم نے کیا کیا تھا. ہر ٹاؤن میں 18 ٹاؤن تھے، ہر ٹاؤن میں ماڈل پارکس بنائے تھے، پارکوں کو کیا تھا. خود بہت ساری جو ہے اسکول جو ہے وہ کالجز میں تبدیل ہو گئے تھے، بہت سارے کالجز بن گئے تھے اس زمانے میں. تو کیا کچھ نہیں ہوا تھا ایجوکیشن میں بھی. لیکن اس کو شرط یہی ہے کہ منصوبہ بندی بھی ٹھیک سے ہو اور اس کو پھر تواتر کے ساتھ چلایا جائے. تواتر کے ساتھ چلایا بھی نہیں گیا، شہری حکومت ختم کر دی گئی، بلدیاتی نظام لے آئے، اور بلدیاتی نظام میں بھی ابھی تک صرف سندھ میں تو شاید انتخابات ہوئے، باقی جو ہے وہ پنجاب میں تو انتخاب بھی نہیں ہوئے اس کے حوالے سے. اس لیے کہ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیار دیا کہ وہ اپنے حساب سے اپنے قوانین بنا لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن صوبوں کو ایک ماڈل بنا کر اگر دے دیا جائے، خود یہی سیاسی حکومتیں مرکز میں بیٹھ کر غور و خوض کریں، ایک ماڈل بنا کر صوبوں کو دے دیں کہ بھائی اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم NFC کرتے ہیں آپ PFC کریں اور شہری حکومتیں بنائیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر اس کو جو ہمارا عرصے سے مطالبہ ہے
کہ ہر ڈویژن کی سطح پر اس کو صوبہ بنا دیا جائے, انتظامی یونٹ جو ہیں وہ صوبہ بن جائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی ہوگی, کیونکہ ہر چھوٹا یونٹ جو ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے, اس میں کرپشن کی بھی مقدار جو ہے کم ہو جاتی ہے اور کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب, سینئر رہنما جماعت اسلامی, اپنے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مرادار چاروکاں مسلم پرویز صاحب سینئر رہنما جماعت اسلامی, چونکہ جماعت اسلامی یہ ودا مگندے کے موجودہ صورتحال کے ہستے ہیں آئیے چارہ گاں چکا گوشک ہمیشہ کے میں کارکن کے ہستا مطلو کے رکھنے کے واسطہ دگانی سرا موجود بودتے گا, چونکہ ایک بنیادی وجہ ہی کے ہستے ہیں کرپشن گوشک بو گائیں ذرانی یا فنڈانی خرچ نہ کرنے کے سبب کراچی سیوریج یا نکاسی آب کے ہستے ہیں تباہ ہیں, اور مگندے کے کراچی 200 ملی میٹر اور سرجم کراچی کے ہستے ہیں آپ بتا مروچی سیروج کا پدم کراچی ہے بازندہ مگا آپ کا شگ بو گانا چرشی سبا ملک جنجالانی آپا آماچیں گیشیں اور گمانے اگر گیشیں اور بھی تو کراچی مزید تباہی بدکشی گردار کرنے کے واسطہ شہری حکومت یا صوبائی حکومت کے ہستے ہیں آئی اچھی اقدامات کرنے کی, تو صرف فوٹو شاٹ اور دومنی مگندے کے آنی بیانات اور اسٹیٹمنٹ اور میڈیا ٹاکا علاوہ کے اندر میں بریک ضرور کراش میں نما کریں گیشیں میں پتران کریں.